السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ آخری سبق ہوگا، ادغام کبیر حرفین متقاربین فی کلمتین۔ اور یہ جو شعر نمبر 137 کو ہم لے کر چل رہے ہیں شروع سے، جو کہ علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ ان کا اس شعر کا ہر لفظ کا پہلا حرف مدغم یا مدغم فی ہوگا، تو ان کا ادغام ہوگا۔ تو اب ہم نے تقریباً تمام حروف کا ادغام سیکھ لیا ہے، اور اب صرف نون، میم اور با کا ادغام رہ گیا ہے۔ تو اب اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم نون، میم اور با کا ادغام ایز اے مدغم کن حروف میں ہوتا ہے یہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب جو 3 حروف رہ گئے ہیں باقی، تو اس میں سب سے پہلے علامہ شاطبی نے نون کا بیان فرمایا ہے۔ تو نون کا ادغام لام میں اور را میں ہوگا۔ یہ 2 حروف میں نون کا ادغام ہوگا، بشرط یہ کہ نون سے قبل حرف متحرک ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ شرط جو ہے کافی حروف سے میں یہ استعمال ہوتی ہے، یہ والی شرط، جس میں مدغم سے پہلے والا حرف متحرک ہو، لیکن کچھ مستثنی بھی ہیں اور کچھ ہیں جن میں یہ شرط نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ یاد ہوگا، رکھیں گے آپ۔ تو یہاں پر سب سے پہلا شعر جو اس کی اگزامپل ہے، جب کہ نون کا را میں ادغام ہوگا، تو یہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ۔ تو اب جب اس کا ادغام ہوگا تو تَأَذَّرْ رَبُّكَ، تَأَذَّرْ رَبُّكَ، تَأَذَّرْ رَبُّكَ۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ نون کے مخرج بالکل ادا نہیں ہوا اور زال سے سیدھا را پر چلے گئے۔ اسی طرح خزائن رحمت ربی، تو اب یہاں نون کے بعد را آتا ہے، نون مفتوحہ ہے اور اس سے پہلے کا حرف حمزہ ساکنہ نہیں ہے بلکہ یہ مکسورہ ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا خزائن الرحمہ، خزائن الرحمہ، خزائن الرحمہ۔ اس طرح یہ ادغام نون کا را میں ہو گیا۔ اس کی ایک اور مثال لیں، لن نؤمن لک۔ اب یہ ہم نے پہلے جو دیکھا 2 مثالیں پڑھی تھی، اس میں نون کا ادغام را میں ہوا تھا، اب یہاں پر نون کا ادغام لام میں ہو رہا ہے، لن نؤمن لک۔ تو اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام سوسی حمزہ ساکنہ کو ابدال کر دیتے ہیں حرف مد سے، تو یہاں پر وہ پڑھیں گے نومن، ٹھیک ہے نا، تو حمزہ ساکنہ کو ابدال کر دیں گے واو میں۔ تو جب اس کا ادغام ہوگا نون کا لام میں تو لن نؤمن لک، لن نؤمن لک، لن نؤمن لک، اس طرح یہ ادغام ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسری اگزامپل دی ہے تبین لہم، تبین لہم۔ تو یہاں پر جب ادغام ہوگا تو من بعد ما تبین لہم، من بعد ما تبین لہم، من بعد ما تبین لہم، اس طرح سے نون کا لام میں ادغام ہو گیا۔ لیکن جیسے کہ شرط کے مطابق اگر مدغم سے پہلے کا حرف ساکن ہو تو ادغام نہیں ہوگا، اس کی جیسے یہ اگزامپل یہاں پر ہیں 3، یخافون ربہم، تو یہاں پر اب نون مدغم ہے لیکن اس کے پہلے کا حرف واو ہے جو کہ ساکنہ ہے، تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، صرف اظہار ہوگا یخافون ربہم۔ اب اس کی دوسری اگزامپل یہاں پہ ہے انا یکون لہ الملک۔
اب یہاں پر نون کا لام میں ادغام ہوتا ہے، لیکن نون ایز اے مدغم جب اس سے پہلے کا حرف جو واو ہے یہ ساکنہ ہے، تو یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا، تو یہاں پہ صرف اظہار ہوگا، انا یکون لہ الملک، تو اظہار کی ادائیگی ہوگی۔ اس طرح بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تو یہاں پر اب نون مدغم سے پہلے زال ہے جو کہ ساکن ہے، نون کے بعد را ہے، ادغام ہونا چاہیے، لیکن چونکہ نون مدغم سے پہلے کا حرف زال ساکن ہے تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، تو ہم صرف اظہار کریں گے، اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اس طرح سے۔ لیکن اس شرط سے ایک لفظ مستثنا ہے، یعنی ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے نحن۔ اب نحن میں نون مدغم ہے اور اس سے پہلے کا حرف ہا ہے جو کہ ساکن ہے، تو مگر یہ لفظ نحن مستثنا ہے اس سے، تو یہاں پر لفظ ان کا ادغام ہوگا جب نون کے بعد لام آئے گا نحن کا، تو ہم یہاں پر ادغام کریں گے، تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس طرح ہم نے اب نون کا ادغام سیکھا۔ اب علامہ شاطبی فرماتے ہیں شعر نمبر 152 میں کہ میم کا ادغام با میں ہوگا، تو وہ ایسے ہوگا کہ جب میم مدغم ہو کے بعد با ہو تو میم متحرک کو ساکن کر کے اس کا با میں اخفا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میم مدغم سے پہلے والا حرف متحرک ہو، ساکن نہ ہو، اگر ساکن ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا۔ تو اب اس کی مثالیں ہیں اعلم بکم، تو اعلم بکم، اعلم بکم، علم بالقلم، علم بالقلم، يحكم بينهم، يحكم بينهم، يحكم بينهم، حكم بالعباد، حكم بين العباد، حكم بين العباد، حكم بين العباد، حكم بين العباد، اس طرح سے میم کا با میں ادغام اخفا کی صورت میں ہوگا۔ یہ ایگزامپلز ہیں یہاں پر، اگر میم سے قبل ساکن ہو تو اظہار ہوگا، جیسے ابراہیم بنی، اب میم سے پہلے یا ہے یا ساکن ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ الیوم بجالوت، اب میم مدغم ہے اس کے بعد با ہے، لیکن میم سے پہلے کا حرف واو ہے جو کہ ساکن ہے، تو یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا شرط کے مطابق، اسے الیوم بجالوت پڑھیں گے صرف۔ اسی طرح وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ، اب اس میں میم مدغم ہے اس کے بعد بعضهم کا با ہے، لیکن میم مدغم سے پہلے کا حرف الف ہے جو کہ حرف مد ہے اور یہ ساکن ہے، تو یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا، صرف اظہار ہوگا۔ اب لاسٹ میں علامہ شاطبی ہم نے تمام حروف 16 جو حروف ہیں ان کا سیکھ لیا ہے، اب ہم با پر ہیں جو کہ 16 حروف ہے، جو کہ امام شاطبی اب اس کا بیان کر رہے ہیں شعر نمبر 153 میں، اور اس کے بعد ہمارا یہ ادغام کبیر کا متقاربین فی کلمتین کا باب ختم ہوتا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ یہ پورے 16 حروف جو شعر نمبر 137 ہیں اس میں جو بتائے ہیں اس کا ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اگر آپ اس کے نوٹس بنا لیں تو اچھا ہوگا، اور اگر یہ شعر 137 یہ یاد کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے حروف مدغم ہوتے ہیں۔ اب با کے ادغام جو ہے میم میں ہوگا، اور وہ ایسے ہوگا، صرف یہ 5 جگہ ہوگا قرآن میں۔ یہ ہے یعذب من یشاء،
تو یعذب من یشاء یہ جو ہے یہ 6 جگہ آتا ہے قرآن میں، جیسے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، تو یہ 6 جگہ آتا ہے، ان میں سے 5 جگہ ان کا ادغام ہوگا۔ بقرہ کی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے جس میں یہ آتا ہے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ یہاں پر امام سوسی یعذب کو جزم کی صورت میں پڑھتے ہیں، تو پھر با جو ہے متحرک نہیں ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، تو یہ جزم کی صورت میں آ گیا۔ تو جب یہ متحرک نہیں رہا با اور ساکن ہو گیا جزم کی حالت میں، تو ادغام کبیر نہیں کہلائے گا، اس کا ادغام ہوگا لیکن پھر یہ ادغام صغیر کہلائے گا، کیونکہ یہ ادغام کبیر بین متحرکین، متحرک 2 حروف جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے، تو اس سے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اس کا ادغام ہوگا امام سوسی کے لیے، لیکن وہ ادغام صغیر ہوگا ویعذب من یشاء، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم جب ادغام صغیر کا سبق سیکھیں گے تو اس میں اس کا بیان ہوگا۔ تو اس طرح سے با کا میم میں ادغام 5 جگہ ہوگا ادغام کبیر کے حالت میں، اور کسی بھی جگہ پر با کا میم میں ادغام نہیں ہوگا، جیسے کہ مثال کے طور پہ ان یضرب مثلا، تو یہاں پہ با کے بعد میم آتا ہے لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ سنکتب ما قالوا، تو یہاں پر بھی با کے بعد میم آتا ہے لیکن یہاں پہ بھی ادغام نہیں ہوگا، صرف اظہار ہوگا۔ ضرب مثل، تو یہاں پر بھی با کے بعد میم آتا ہے لیکن یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ با کا میم میں ادغام صرف یہ 5 جگہوں پہ یعذب من یشاء جب آتا ہے تو اس میں ان میں ادغام ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارا ادغام کبیر کا سبق باب ختم ہوتا ہے، اور یہ شعر نمبر 137 سے یہ سلسلہ چلا تھا، جس میں شین، لام، تا، نون، با، را، دال، ضاد، ثا، کاف، ذا، ح، سین، میم، قاف، جیم، یہ حروف تھے جو کہ علامہ شاطبی نے شعر نمبر 137 میں بیان کیے تھے کہ ان کا ادغام ہوگا۔ پھر ہم نے ہر حروف کو لے کر ہم نے سیکھا کہ ان کا ادغام کن حروف میں ہوگا، اور اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگا، لیکن باب ادغام کبیر ایک لمبا باب ہے، تو اگر آپ کو اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے ویڈیو کو تو دوبارہ دیکھیں، اور آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں ان کے اصول، کیونکہ جب ان کے اصول آپ سمجھ جائیں گے تو جب آپ اجرا کریں گے اور پڑھنا شروع کریں گے سبع قرات میں تو آپ کے لیے یہ بہت آسانی ہوگی۔ اور اگر یہ یاد کر لیں شعر 137 اور وہ دال والا شعر اور تا والا شعر کہ جن میں ادغام ہوتا ہے، تو یہ 3 مین شعر ہیں، تو یہ آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے سبق ادغام کبیر کا بہت آسان ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔